ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے اور وہ یہ ہو گئی ہے کہ چھپکے سے نون لیگ حکومت نے قانون تبدیل کر دیا ہے، جہاں پہ ایک قانون ہے، اس کا نام ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016۔ اس کے اندر تھا کہ ریاستی اداروں کے خلاف، اعلی عدلیہ کے خلاف، فوج کے خلاف جو ہے وہ باتیں سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ جو ہے ایک حد سے آگے نہیں ہو سکتی۔ وہ چیز نکال دی گئی ہے چھپکے سے، میرے خیال میں، اور جس وقت ہم ابھی دکھانے جا رہے ہیں آپ کو، شاید اعلی عدلیہ کو، شاید ہمارے ریاستی اداروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ہے، اور جو دو نون لیگ کے کارکن پکڑے گئے ہیں، جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، جس کی وجہ سے آج نواز شریف صاحب نے لندن سے بیان دیا ہے کہ ہمارے جو سوشل میڈیا کارکن ہیں ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ صرف ایک ڈرامہ ہے۔ اسد کھرل صاحب میرے ساتھ ہیں اس وقت اسٹوڈیو میں۔ کھرل صاحب، یہ واقعی یہ چیز ہوئی ہے، یا ایسا کیا ممکن ہے کہ تمام ملک پاکستان کے ریاستی ادارے ان کو پتہ نہیں ہے؟ اتنی بڑی قانون میں تبدیلی کر دی گئی ہے کہ آج کے بعد سوشل میڈیا پہ عدلیہ یا فوج کے بارے میں آپ جو کچھ کہہ دیں، آپ کے خلاف پرچی نہیں کر سکتی۔ یہ ہوا ہے؟ بالکل ہوا ہے، اور یہ پہلی دفعہ آپ کے پروگرام کے ذریعے ہم بریک کر رہے ہیں خبر۔ سیکشن 11 ہے ہیٹ سپیچ کے حوالے سے، جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 ہے۔ اس سیکشن کے اندر صرف ایک ہی سیکشن ہے جس کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے اگر آپ کسی ادارے کو، افواج پاکستان کو، عدلیہ کو، ریاستی اداروں کے اوپر اگر ہرزہ سرائی کرتے ہیں سائبر سپیس میں، سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، جس طرح بھی اظہار رائے کرتے ہیں، تو اس کے اوپر یہ سیکشن ایک ہی سیکشن ہے ایف آئی کی جو اس کے دائرہ کار میں آتی ہے۔ وہ سیکشن چپکے سے اسی طرح بدل دی گئی، اسی طرح وہاں سے نکال دی گئی، جس طرح ختم نبوت والا جو حلف نامہ ہے وہ چپکے سے نکال دیا گیا۔ پوری اسمبلی، پوری اپوزیشن پارٹیوں کو بھی دھوکہ دیا گیا، ان کو بھی ان سے چھپا کے ایک واردات کی گئی۔ یہ بالکل اسی طرح کہ ایف آئی اے نے جو ڈرافٹ بھیجا تھا پیکا کا، جو وزارت داخلہ نے ڈرافٹ بھیجا تھا، اس کے اندر یہ ریاستی اداروں کا لفظ موجود تھا، لیکن اب آپ قوم کو بتا دیں، یہ سیکشن 11 میں اس کا ترجمہ ناظرین کی آسانی کے لیے پڑھ رہا ہوں اور آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا دیں۔ اب یہ نفرت انگیز تقریر ہے، سپیچ جو ہیٹ سپیچ ہے، اس کے اندر ظاہری بات ہے فوج کے خلاف کریں گے، عدلیہ کے خلاف کریں گے، ریاستی اداروں کے خلاف کریں گے، یہ سارا اس کی ایک تعریف ہے اور ڈیفینیشن، اور یہ سیکشن ہے 11 آف پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016۔ وہ یہ کہتی ہے کہ جو کوئی بھی ایسی کسی بھی معلومات کو جو فرقہ واریت یا نسلی نفرت کو کسی ذریعہ ابلاغ سے آگے بڑھائے، تیار یا تقسیم کرے گا، اسے 60 سال قید یا جرمانہ یا پھر دونوں ہو سکتے ہیں۔ اس کے اندر یعنی ریاستی اداروں کے اوپر حملہ کرنے والا، ہرزہ سرائی کرنے والا، عدلیہ کے اوپر، آرمی کے اوپر کرنے والا جو ہے اس کو بیچ میں سے نکال دیا گیا ہے۔ اب صرف یہ فرقہ وارانہ یا سیکریٹیرین جو ہے، یا ہیٹڈ جو سپیچ ہے، صرف اس کے اوپر کارروائی کی جا سکے گی۔ یہ ایک کولڈ وار ڈاکٹرائن ہے جس کے ذریعے نون لیگ نے اس کو جو انڈیا چاہتا تھا، جو امریکہ چاہتا تھا کہ پاکستان کی ریاستی اداروں کو، خاص طور پہ افواج پاکستان اور عدلیہ جو ہے ان کی ساکھ کو بری طرح متاثر کیا جائے، یہ ان کا ایجنڈا ہے، جس طرح کے تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے انہیں واردات کی۔ کھرل صاحب ایک سیکنڈ مجھے بتائیں، یہ ہوا کب ہے؟ یہ مطلب یہ ہماری باقی اپوزیشن سیاسی جماعت 2016 میں نہیں پتہ لگتا نا، سیاسی جماعتوں کی اور بڑے مسئلے مسائل ہیں، وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ اتنا سینسٹیو مسئلہ تھا تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے، جب یہ پروب ہوا تو پتہ لگا کہ کتابچے میں بھی وہی صحیح تھا، اس کے بعد میں جو آیا ڈسکس ہوا وہ بھی ٹھیک تھا۔ اب زاہد احمد صاحب نے بھی مان گیا کہ ہاں جی بالکل ٹھیک تھا، بعد میں اب ان کو کس نے کہا اور کس کے کہنے پہ کہا، وہ تو اب اس پہ بھی پروب ہونا چاہیے۔ یہ اسی طرح ہوا کہ یہ جو قوم کو دکھایا گیا، جو پارٹیوں سے ڈسکس کیا گیا، جو مسودہ آیا، اس کے اندر ریاستی اداروں کا ورڈ موجود تھا، لیکن جب اب انفورس ہوا ہے۔ کھرل صاحب، یہ تو بڑی حیران کن بات آپ کر رہے ہیں، مطلب یعنی آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں اتنی بڑی تبدیلی، نون لیگ اتنی بڑی چینج لے آئی ہے قانون کے اندر، اور ابھی ہمیں تو یعنی ہم جو فیلڈ میں ہمیں بھی نہیں پتا، یہ تو اس کی وجہ یہ تھی۔ ہاں اچھا، اس کی وجہ کیا نہیں مجھے ایک چیز بتائیں، ایک سیکنڈ کھرل صاحب مجھے بتائیں، بہت ایکٹیو تھا، نہیں ایک سیکنڈ کھرل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ جو اچانک ایف آئی اے ایکشن میں آئی ہے اور کارکنوں کو پکڑا ہے اور ایف آئی آر کٹی ہے، اور نواز شریف صاحب باقاعدہ سابق وزیر اعظم صاحب خود نکل کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو پکڑا جائے، تو یہ کیا مطلب؟ یعنی یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ یہ سن لیں، یہ ڈرامہ ہے، یہ ایک سوچا سمجھا ایک منصوبہ ڈرامہ ہے، سن لیں۔ اس کے ڈرامے کا آپ کو
میں آؤٹ کم اور ڈراپ سے بھی بتا دیتا ہوں 2 یا 3 دن کے بعد یہ بندے باہر ہوں گے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, میری نہ خواہش ہے نہ میں کوئی نجومی ہوں, میں ایک جرنلسٹ کے طور پر میں جو بات کر رہا ہوں 2 یا 3 دن کے اندر یا میکسیمم 4-5 دن کے اندر یہ لوگ آزاد ہوں گے. یعنی جو بندہ فوج کو گالیاں دے رہا ہے, عدلیہ کو گالیاں دے رہا ہے, وہ بندہ جو ہے پاکستان کے قوانین کے مطابق اس کو سزا نہیں ہو سکتی. ڈرامہ کیا انہوں نے کیا ہے؟ ڈرامہ یہ کیا ہے کہ ایف آئی اے کے ایکٹ کے تحت ان کو نہیں گرفتار کیا گیا, ایف آئی اے ایکٹ کے تحت ان کے اوپر مقدمہ نہیں بنایا گیا, یہ بھی قوم کو بتانا ہے. ان کے اوپر جو دفعہ لگائی ہیں وہ پولیس والی لگائی گئی ہیں, مقامی پولیس کی جو سیکشنز ہیں اس کے ذریعے ان کو پکڑا گیا تاکہ کورٹ میں جا کے وہ معاملہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ نیب جو ہے وہ ایف آئی اے کی دفعہ نہیں استعمال کر سکتا, پولیس ایف آئی اے کی نہیں کر سکتی, ایف آئی اے پولیس کی نہیں کر سکتی, اس طرح نیب جو ہے ایف آئی اے پولیس کی نہیں کر سکتا, پولیس اینٹی کرپشن کی نہیں کرتا. ہر ادارے کا اپنا قوانین اور اپنی اس کی سیکشنز ہوتی ہیں اور اس کے تحت اس نے ایکٹ کرنا ہوتا ہے. اب ایف آئی اے نے اس میں کیا کیا ہے؟ ایف آئی اے نے پیکا کی صرف 2 سیکشن لگائی ہیں, ایک ہے بلکہ 3 لگائی ہیں, 9, 10A اور 20 جو ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ جو ہے 2016. باقی انہوں نے پتہ کیا لگائی ہیں؟ ان کا ان کو پڑھا جائے ملا کے سیکشن 500 یہ پولیس کی ہے, تعزیرات پی پی سی کی, پاکستان پینل کوڈ کی. یہ ایف آئی آر کی بات ہوگی, ایف آئی آر کی بات ہوگی. اچھا ایف آئی آر سن, ایف آئی آر دکھائیں. اب 500 سیکشن ہے پولیس کی, 501 ہے پولیس کی سیکشن, مقامی پولیس کی, 505 ہے پولیس کی, 109 ہے پولیس کی اور سیکشن 34 ہے پولیس کی. اب یہ 1, 2, 3, 4 اور 5 یہ 5 جو سیکشنز ہیں یہ ہیں پولیس کی اور 3 سیکشن جو ہیں وہ ہے ایف آئی اے کی. وہ اس لیے 5 لگانی پڑی. سن لیں کیا زبردست, یہ تو آپ کو ویسے کھرر صاحب ویسے داد دینی پڑے گی نواز گروپ کو نون لیگ کے اندر, کیا خوبصورتی سے یعنی جو آپ بتا رہے ہیں یہ جو سیکشن لگائے ہیں, مطلب یہ تو یعنی میں تو سمجھ رہا تھا کہ واقعی کوئی نون لیگ کے کارکنوں کا واقعی پکڑا جا رہا ہے. نہیں کوئی گرفت نہیں ہو رہی, وہ ڈرامہ کر رہے ہیں, وہ ایک پری پلان ڈرامہ ہے. آپ نے دیکھا جو ہی ایف آئی آر ہوتی ہے نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے وہاں پہ ٹویٹ آ جاتا ہے, ان کا مریم صاحبہ کا آ جاتا ہے, ان کی مذمت آ جاتی ہے. یہ ایک ڈرامہ ہے, پوری دنیا کو دکھایا جا رہا ہے. حکومت ان کی, ایف آئی اے ان کی, وزارت داخلہ ان کی, آپ کیا سوچ بھی سکتے ہیں کہ ایف آئی اے کی کیا مجال. اب یہ 19 مئی 2017 کی یہ درخواست گھوم رہی تھی وہاں پہ, 19 مئی کی درخواست گھوم رہی تھی. 5 مہینے بعد یہ ڈرامہ, چونکہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں